ہدایت از قلم عین نون الف۔ اتنے خاموش کیوں ہو شان؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو؟ وہ کبھی کبھار ہی اسے شان کہہ کر بلاتی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آنسو کیوں ہوں گے میری آنکھوں میں؟ اس نے چہرہ دوسری طرف کر کے آنسو کو باہر آنے سے روکا، ورنہ اس کا دل کسی عورت کی طرح دھاڑے مار کر رونے کا کر رہا تھا جب سے سنا تھا کہ وہ اگلے مہینے ہی کسی اور کی ہو جائے گی۔ ادھر دیکھو تم، اور میرے سامنے یہ ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھول گئے میں وہی ہوں جس کے کندھے پر تم اب تک سر رکھ کر روتے آئے ہو۔ ازلفا مت کرو یار، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا ہر وقت بچہ بنے رہنے والا بندہ اتنا ڈیپ ہوگا۔ ویسے اسے لگتا ہے تم فلرٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ۔ اس کی بات پر ذیشان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ واٹ؟ میں فلرٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے جیسے یقین کرنا چاہا کہ وہ فلرٹی ہے۔ ازلفا کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ 3 گھنٹے تپتی دھوپ میں اس کے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ فلرٹ کر رہا تھا میں، اس کی وجہ سے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فلرٹ کر رہا تھا میں، پورے 6 مہینوں میں ایک بار بھی ایسی حرکت نہیں کری جس کی وجہ سے اس کے کریکٹر پر کوئی حرف آئے، اور اسے لگتا ہے کہ میں فلرٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر وہ اپنا غم ہلکا کرنے لگا تھا، اور ازلفا تو ان دونوں کی کیفیت میں سینڈوچ بن گئی تھی۔ اسے تسلی بھی دے تو کیا دے؟ زینب جیسی معصوم لڑکی کبھی بھی خود کے لیے اسٹینڈ نہیں لے گی، اس بات کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو شان، وہ یقیناً اپنے بندوں کو ان کی پاور سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا۔ ضرور اس نے تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ کیا بتاتی اسے کہ اس کا حال تو اس سے بھی برا تھا؟ ہاں، کیوں؟ اس کے رونے کا سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ روئے یا ہنسے؟ جب پوچھا تھا تب تم میوٹ کا بٹن دبا کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آنا نہیں چاہتا تھا میں وہاں، اسی لیے کہ اسے تکلیف ہوگی، مگر تم نے زبردستی بلایا، یہی دیکھنے کے لیے بلایا تھا نا۔ دونوں بہن بھائی ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی لڑکی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب کچھ نہیں بچا شان، لیو اٹ۔ اس نے تو کہہ دیا، مگر اس کی بات پر ذیشان کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا تھا۔ گاڑی گھر کے راستے پر رواں دواں تھی، اور وہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی سوچوں میں گم بالکل خاموش تھے۔ اس نے ان دونوں کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر ولید سے بات کرنے کا سوچا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اس بارے میں اسلامی معلومات حاصل کی تھی، جہاں پسند کی شادی کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر شرط یہی تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی پسند ہو تو رشتہ بھیج کر نکاح کر لیا جائے۔ اسی لیے اس نے ولید کے سامنے اس کا پروپوزل رکھا تھا، جس پر ولید نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کی لگن اور فکر نے واقعی کمال کر دیا مسٹر بخاری، جس کو ہم محض سوچ سکے اسے آپ نے کر دکھایا۔ ہمیں فخر ہے آپ کے ساتھ کام کرنے پر، اور ہر پل یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیوں سے تا حیات نوازتا رہے۔ ایک بلڈنگ کی تعمیر آج آخری مراحل میں تھی۔ تمام انویسٹرز اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کی محنت کو سراہ رہے تھے۔ جس انداز میں وہ گھر بنوا رہا تھا لوگوں کے لیے، واقعی وہ اللہ کی طرف سے عطیہ تھے۔ میں اکیلا نہیں ہوں مسٹر منصوری، ہم سب کی کاوشیں ہیں یہ۔ ہمارے اسٹاف کی بھرپور ایمانداری کی عمدہ مثال ہے۔ مجھ سے زیادہ تعریف کے قابل وہ لوگ ہیں جو ان معصوموں کے لیے اپنا دن رات بھلائے اس تعمیر کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایک مضبوط بلڈنگ 4 مہینوں میں تعمیر ہو گئی۔ سب کے چہرے پر جو شادمانی اور سکون تھا وہ بے شک اللہ ہی کی دین کا تھا، جو ان لوگوں سے ایسے نیک کام لے رہا تھا، ان ہزاروں بے گھر لوگوں کے لیے جو سال بھر سے خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اپنی حدود نہیں بھولے تھے۔ نہ جانے کس کس دیش سے اٹھ کر آئے تھے، مگر ان کے چہرے پر نور تھے۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ لوگوں کے جھرمٹ سے وہ لوگ ابھی فری ہو کر سکون سے بیٹھے تھے۔ حذیفہ کے سوال پر ایک محض کن مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جس میں بلا کا سکون تھا، بالکل ایسے جیسے یہاں رہنے والے لوگوں کو محسوس ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اور ہاں میں بتانا بھول گیا، فاروق بھی اس میں انوالو ہونا چاہتا ہے۔ آج آتا وہ، مگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر چکا ہوں۔ ویسے آج بھائی کے لیے خوشی کے 2 دن ہیں۔ موہت کے اچانک کہنے پر حذیفہ فوراً متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ میں چاچو تو نہیں بننے والا؟ حذیفہ کی بات پر ولید نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا آپ بھی حذیفہ بھائی؟ میں وہ والی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر کون سی بات کر رہے ہو چھوٹے؟ آج بھابھی کے امتحان ہوئے، عربی اور اردو کا،
اور ان کا رزلٹ سب سے بیسٹ رہا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو ولید صاحب۔ حذیفہ نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مبارکباد دی۔ جزاک اللہ۔ اس کے مذاق کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ویسے ولید، تم نے مس میگڈی کو واقعی بدل کر رکھ دیا۔ پہلے تو تمہاری ٹکر کی تھی، مگر اب تم نے شاید اپنا تابع کر لیا۔ کبھی تمیز میں بھی رہا کرو۔ تمیز میں نہیں دوست، پارٹی دو، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں آج شام کو۔ کس خوشی میں؟ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہاری بیوی کے بڑے ہونے کی خوشی میں؟ ویسے جس طرح یار ازلفا نے عربی اردو بچوں کی طرح سیکھا ہے نا، اس کے کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی۔ ایسے لوگ بہت آگے جاتے ہیں۔ میں کون ہوں تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر حذیفہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، تم بتاؤ۔ موہت خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بھائی جیسا دوست؟ تو دوست کی بیوی کیا لگی تمہاری؟ بھابی؟ تو اگلی بار اس کا نام مت لینا، سمجھے؟ اس کی بات کا مطلب اب ان دونوں کو سمجھ میں آیا تھا۔ چھوٹی ہے مجھ سے، تم ہی تو بڑے ہو۔ چھوٹی ہو یا کچھ بھی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی پوزیسونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے۔ بکواس بند کرو، بہت ہو گیا ریسٹ، چلو اب۔ دونوں کو لے کر وہ پھر سے پوری بلڈنگ کے راؤنڈ کے لیے نکلا۔ خلاف معمول وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ازلفا کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا تھا۔ اس کی اور اپنی خوشی وہ اس کے ساتھ مل کر یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر نہ وہ اسے گھر میں نظر آئی نہ روم میں۔ وہ حیران سا باہر آیا۔ ازلفا کہاں ہے؟ سب ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ان کے بیچ نہیں تھی۔ اپنے گھر گئی ہے۔ فون تو کیا تھا اس نے تمہیں؟ اپنی ماں کی بات پر اس کی حیرت میں اضافہ ہوا، ذہن میں جھماکا ہوا۔ جب وہ لوگوں کے بیچ میں گھرا ہوا انسٹرکشن دے رہا تھا، تب ازلفا کا فون آیا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا بولا یا کیا پوچھا۔ اس نے بس ہاں ہاں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ دماغ پر زور ڈال کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پوچھا کیا تھا۔ گھر والوں سے پوچھتا تو مذاق ہی بنتا، اس لیے فرصت سے ازلفا کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے وہ سب کی طرف متوجہ ہوا۔ بے دلی سے سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ سب کو آج کی کارکردگی کے متعلق بتا رہا تھا۔ ازلفا کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے بھابی؟ اس کی باتیں سب کو آدھے دن میں ہی یاد آنے لگی تھیں۔ 3-4 دن تک سب کا حال برا ہو جانا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھو کتنی چپ ہیں۔ بس کیا بتاؤں سلمیٰ، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ جائے، مگر ان لوگوں کا بھی حق ہے اس پر۔ اور لڑکیوں، اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کالج سے آتے ہوئے مل آنا اس سے۔ آسیہ حسن کی بات پر لڑکیوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، مگر ولید حسن ان کی 3-4 دن کی بات میں ہی اٹک گیا۔ سچی بڑی ماں؟ پھر تو ہم ڈنر انہی کے ساتھ کر کے آئیں گے، ہے نا زینب آپی؟ شرمین کی بات پر زینب کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کیا سامنا کر پائے گی وہ اس کا، جو زبردستی اس کے دل کا مکین بن بیٹھا تھا؟ ایک نامحرم سے محبت کا خوف اس کا دل بھی تو دھڑکا رہا تھا۔ وہ نماز کا بول کر اپنے روم میں آ گئی۔ اسے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی۔ اسے اس محبت سے چھٹکارا چاہیے تھا، اور بے شک اللہ مددگار ہے، اسی یقین کے ساتھ وہ مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ازلفا کے ساتھ روزانہ واک کرنا اس کا معمول تھا۔ کتنی شدت سے وہ اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، جادو کے زور سے وہ اسے اپنے سامنے لے آئے۔ پوزیسونیس بتا رہی ہے محبت غضب کی ہے۔ حذیفہ کی بات اسے سچ ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ 3-4 بار وہ اسے کال کر چکا تھا، مگر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اسے اچھا خاصا غصہ دلا رہی تھی۔ غصے میں فون سائیڈ میں پھینکنے والا تھا جب فون کی رنگ ہونے لگی۔ ازلفا کالنگ دیکھ کر غصے سے ہی ریسیو کیا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کے سلام کا جواب دے کر اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ ریلیکس ولید، اتنے دن بعد ایسے ساتھ تھے تو بس باتوں میں ٹائم کا احساس نہیں ہوا، اور فون میرے روم میں تھا، نماز پڑھ رہی تھی جب تمہارا فون آ رہا تھا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم 3-4 دن رہو گی وہاں؟ اس کا سوال اگنور کر کے اس نے اپنا سوال کیا۔ ارادہ تو یہی ہے، سب تو بتایا تھا تمہیں فون پر، ایگری کر چکے تھے تم، پھر اب غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تم کل واپس آ رہی ہو، زینب لوگ آئیں گی تمہاری طرف، انہی کے ساتھ شام میں آ جانا، اوکے؟ ایک بار پھر اس کا سوال اگنور کر کے دوسرا حکم نامہ جاری کیا۔ ولید، پھر سے کھڑوس ایروگینٹ بن رہے ہو۔ ہاں تو مت بننے دو، کل آ جاؤ، ایک رات کافی ہے۔ نہیں آ سکتی، ہم لوگوں نے کل گھومنے کا پلان کیا ہے۔ اچھا ہے وہ تینوں بھی گھوم لیں گی ہمارے ساتھ۔ اس کا حکم نامہ ریجیکٹ کر کے اس نے اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا، جو ولید حسن کو بالکل قبول نہیں تھا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، کل واپس آ رہی ہو، دیٹس اٹ۔ وہ خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کچھ گھنٹے بھی دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ 4 دن کیسے رہتا؟ کیا تم مس کر رہے ہو مجھے؟
ان احساسات کا ذکر تو دونوں کے بیچ کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ آر یو مسنگ می ولید حسن؟ آواز میں شرارت واضح تھی۔ کون سا دوسری کنٹری میں گئی ہو جو مس کروں گا؟ اسی شہر میں 20 منٹ کی دوری پر ہو تو مس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اب بندے کو ایسی بھی خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے۔ دل کے شور کو نظر انداز کر کے اس کی بات کی نفی کی۔ تو ٹھیک ہے پھر 4 دن بعد آؤں گی۔ اگر تم اتنا ہی مس کر رہے ہو تو تم بھی چلنا کل ہمارے ساتھ۔ اور ہاں، ایگری کرنے کے بعد اب تم مکر نہیں سکتے ہو، اوکے؟ اس کی نفی پر اس نے بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے کھڑوس مت بننے دو، مگر لگ رہا ہے تم باز نہیں آؤ گی۔ تو تم مان لو تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہے ہو۔ ازلفا کو بھی شاید ضد ہو چلی تھی کوئی اقرار سننے کی۔ سو جاؤ، لگتا ہے پاگلوں کی ٹولی نے تمہارے دماغ میں بھی بھوسا بھر دیا ہے۔ جس کا اقرار وہ خود سے نہیں کر پا رہا تھا اس سے کس طرح کرتا؟ ولید، یو آر ویری ایروگینٹ۔ ویٹ کرو، اب 1 ویک سے پہلے نہیں آنے والی۔ اس نے بھی اپنی بھڑاس نکال کر فون بند کر دیا تھا۔ آنا تو پڑے گا سوئٹ ہارٹ۔ ولید حسن کو پسند ہی نہیں کہ اس کی بیوی اپنے گھر سے زیادہ وقت دور رہے۔ تمہارے میکے کی وجہ سے 1 دن کی مہلت دی ہے، مگر صرف 1 دن کی۔ اس کا تکیہ باہوں میں لے کر اس نے اس کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ اف اف، میں یہ کس طرح بات کر رہی تھی ولید سے؟ کیا میں ولید حسن کو مس کر رہی ہوں؟ 5 گھنٹوں میں یہ احساس تو اسے بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے فون پر بات کرنے کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ سمجھی نہیں تھی۔ خود سے الجھتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ولید حسن کے ساتھ گزارے تمام پل اس کی آنکھوں میں گردش کرنے لگے تھے۔ سیکھ لو یار، دوپٹہ لینا کبھی کبھی اسکارف کی جگہ یہ بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ گھر میں دیکھتی نہیں ہوں سب کو، میں کب تک باندھتا رہوں گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چھوٹی بچی کو پال رہا ہوں، اور اس طرح سمجھا کر مجھے بھی ابو جیسی فیلنگ دے رہے ہو۔ اس کی بات پر ولید حسن نے اس کا کان مڑوڑا تھا۔ فالتو بات نہیں، سیکھ لو اب، اتنی بڑی بچی مذاق بنوائے گی میرا۔ اسکارف گیلا ہونے کی وجہ سے وہ اس سے عشاء کی نماز کے لیے دوپٹہ بنوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نصیحت بھی سن رہی تھی۔ سیکھ تو رہی ہوں، اتنے بڑے دوپٹے تم لے کر آتے ہو، چھوٹے لینے نہیں دیتے، اور چادریں مجھ سے سنبھلتی نہیں ہیں، اس لیے تو اسکارف پریفر کرتی ہوں، وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اوپر سے یہ لمبے ہوتے بال، کل ان کی کٹنگ کرواؤں گی۔ خبردار جو بالوں کو ہاتھ لگایا۔ چھوٹے چھوٹے بالوں والی مرد نما بیوی مجھے نہیں چاہیے، سمجھی؟ نہیں بنتے یہ تو دن میں کسی سے بنوا لیا کرو، رات میں باندھ دیا کروں گا۔ کیا تم جوروں کے غلام ہو؟ نہیں، میں غلام تو بس اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوں۔ میں کوکنگ سیکھ لوں، دل کر رہا ہے۔ پہلے اپنی یہ پڑھائی مکمل کرو۔ تم مجھے آرڈر کر رہے ہو؟ حق ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہیں شارٹ نیم کیوں نہیں پسند؟ جب پورا نام اچھا ہے تو ادھورا کر کے اس کے معنی کیوں خراب کریں؟ تمہیں ڈانس یا سنگنگ آتی ہے؟ تمہیں کیا شکل سے ناچنے والا یا مراسی لگتا ہوں؟ اس کے چڑھ کر کہنے پر وہ کتنا ہنسی تھی، اور بعد میں ولید کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ او اللہ، آئی ایم مسنگ ہم۔ نو نو ولید حسن، آئی ایم ناٹ مسنگ یو۔ جب تم مجھے مس نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کر رہی، اور اب 1 ویک تک تو میں وہاں جانے والی بھی نہیں۔ پختہ ارادہ کر کے وہ اس کی نہ جانے کن کن باتوں کو یاد کر کے مسکراتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے مجھے کسی گرل سے محبت کا آئیڈیا بھی نہیں۔ تمہاری ایک جھلک دیکھ کر مجھے تم اچھی لگی۔ مجھے لگا یہ بس ٹائملی اٹریکشن ہے، جس کا نام ایڈریس کچھ پتہ نہیں، اسے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ بٹ آئی واز رانگ۔ ڈے بائی ڈے مجھے تمہیں دیکھنے کی ضرورت کھانے کی طرح فیل ہونے لگی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم شادی کرو گی مجھ سے؟ آنکھوں میں رجگوں کی کہانی، لفظوں میں پاکیزہ محبت کی خوشبو، اور سوال میں ایک امید۔ کس طرح پروپوز کیا تھا اس نے اسے؟ اور اس نے کیا کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم جیسے سڑک چھاپ لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہو، پھر ان کا ابیوز کر کے پھینک دیتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ لگتا ہے تم مسلمان ہو، جبھی تمہیں نہیں پتا یہ اسلام میں الاؤ نہیں، یا پھر تمہاری کوئی سسٹر نہیں۔ میرے راستے میں اگلی بار مت آنا، ورنہ اپنے بھائی کو بتا دوں گی، جیسے وہ ہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس کے سخت الفاظ پر کیسے اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا، کتنی بری طرح ریجیکٹ کیا تھا اس نے ذیشان کو، جبکہ اس کی موجودگی کا احساس اسے ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک کلاس فیلو نے اپنے بی ایف کی ایسی ہی کیمسٹری بتائی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے بھی متنفر ہو گئی، اور آج اسے اپنی عزیز بھابھی کے بھائی کے روپ میں دیکھ کر کس قدر شاکڈ ہوئی تھی، اور جس طرح ذیشان نے اسے دیکھا تھا وہ اس کا دل تڑپا گیا تھا۔ زینب کہاں گم ہو یار، بتاؤ ذرا کیسا لگ رہا ہے یہ؟ زرین کے جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑا کر سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی۔
اچھا ہے آپی، اس نے حذیفہ کی امی کا بھجوایا ہوا سوٹ دیکھ کر کہا، حالانکہ اس کا دھیان ابھی بھی کہیں اور تھا۔ جو درد اس نے ذیشان کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھا تھا اس سے آج وہ خود بھی گزر رہی تھی۔ لگتا ہے تم شرمین سے بھی زیادہ مس کر رہی ہو بھابھی کو، اس لیے دھیان ہی نہیں۔ چلو سو جاؤ، صبح دیکھ لیں گے۔ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے زرین نے بھی سونا مناسب سمجھا، جبکہ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ ازلفا بیٹا، اسے سمجھاؤ، پتہ نہیں کیسا ہوتا جا رہا ہے یہ لڑکا، ہنسی مذاق تو جیسے بھول گیا۔ شمیلہ کی بات پر اس نے خاموش بیٹھے ذیشان کی طرف دیکھا، کہیں سے بھی وہ پہلے والا ذیشان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی شوخ چنچل طبیعت تو ایسے کھو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں ذرا تمہارے انکل کو دیکھ لوں، وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئیں۔ تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو یار؟ زندگی بھر اب کیا ایسے ہی امیچور رہتا؟ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جس راستے کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہاں ایسے بچپنے کی گنجائش نہیں۔ ان سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ ابھی اتنا بھی بڑا نہیں ہوا تھا جو خود کو کمپوز اور ہینڈل کرنا سیکھ گیا ہو۔ تمہارے بدلاؤ کی وجہ علم نہیں ہے ذیشان، اور جو ہے وہ اب ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جب انکل آنٹی کو تمہارے اس بچپنے کی ضرورت ہے تو تم اچانک سے بڑے ہو گئے ہو۔ ازلفا کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ازلفا، گیسٹ آ گئے ہیں بھائی۔ روحیل کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے آذر کے ساتھ وہ تینوں نقاب میں سر جھکائے اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ وہ خوشی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر میں آپ کے بغیر، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی نا؟ شرمین نے آتے ہی جانے کی بات کی۔ پہلے تم لوگ تو انجوائے کرو۔ وہ انہیں لیے صوفے پر بیٹھی۔ بھابھی، یہ ہیں وہ جو مسلم ہوئے ہیں؟ زرین نے جان اور نینی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہی ہیں محمد انس اور عائشہ، اور ان دونوں کے یہ نام نانا جان نے ہی رکھے ہیں۔ اس نے تینوں کو دیکھ کر جواب دیا، جو ایسے ہی نقاب میں بیٹھی تھی، چہرہ بھی ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا۔ میرے روم میں آ جاؤ تم لوگ، عائشہ اور زوبی، تم دونوں بھی آؤ، اور ہاں، تم تینوں آذر کو کمپنی دو۔ ایک نظر سر جھکائے بیٹھے ذیشان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار بھی زینب کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ان تینوں کو ان لڑکوں کے سامنے بٹھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ چاروں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور زوبیہ عائشہ کھانے پینے کے انتظامات میں لگ گئی تھیں۔ الحمدللہ، بس سب مس کر رہے تھے آپ کو، اور سب سے زیادہ بھائی۔ آپ کو پتہ ہے، آتے ہوئے ہمیں اسٹرکٹلی کہا کہ آپ کو لے کر ہی آنا ہے۔ زرین اور شرمینی سے تمام باتیں بتا رہی تھی۔ زینب خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی تک اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ آپ چلیں گی نا ہمارے ساتھ ہی؟ بٹ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گی۔ اس کا ارادہ اب ولید سے باہر مل کے ایک بار اور یہ معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنے کا تھا۔ بقول زینب کے وہ کچھ معاملوں میں ٹپیکل تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر میں اپنا کھڑوس پن دکھائے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، کسی کو شک نہ ہو اس لیے زینب بھی اکا دکا بات کر رہی تھی۔ زوبیہ اور عائشہ سے بھی ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ازلفا، زرین، شرمین نماز پڑھ رہی تھیں۔ زوبیہ کی حالت کے پیش نظر زینب اس کے لیے کچن سے جوس لینے گئی تھی۔ عائشہ کچن میں نہیں تھی تو اس نے خود ہی فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالا اور ٹرے میں رکھ کر مڑی تو دروازے میں ذیشان کو دیکھ کر اتنی شاکڈ ہوئی کہ ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ ذیشان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرو مت، فلرٹ کرنے نہیں آیا تم سے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ 6 مہینے تک جو تمہیں پریشان کیا، ہاں وہ فلرٹ ہی تھا۔ اب تم سکون سے رہ سکتی ہو، میں کبھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ تم سوچ لینا، تمہیں اتنی تکلیف دینے والا شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شادی مبارک ہو۔ اس کے لفظ کیسے اس کا دل چھلنی کر رہے تھے، یہ شاید اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی مرنے والی بات سے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی، اس نے مضبوطی سے کچن کے پلیٹ فارم کو پکڑا۔ آپ بھی سمجھ لینا، زینب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اٹک اٹک کر اپنا جملہ پورا کر کے وہ آگے بڑھی، مگر قدم جوس میں پڑنے کی وجہ سے وہ فرش پر گری۔ ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا چبھا تو بے اختیار چیخ نکلی۔ ذیشان جو اس کے جملے پر بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، اس کی چیخ پر مڑا۔ او مائی گاڈ، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ڈانٹنے کے ساتھ ہی اس نے زینب کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ کس حق سے یہ ہمدردی کر رہے ہیں؟ نامحرم ہیں آپ، کیا یہ نہیں پڑھا؟ نامحرم کو چھونا حرام ہے، اور ابھی مری نہیں میں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ پھر سے مرنے کی بات پر وہ چلایا تھا۔ ذیشان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ازلفا جو زینب کے نہ آنے پر باہر آئی تھی، کچن میں ان دونوں کی بات سن کر باہر ہی رک گئی تھی۔ مجھے تمیز سکھا رہی ہو؟ اسے نہیں سکھا سکتی کچھ، مرنے کی بکواس کر رہی ہے۔ اسے گھور کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔
مگر اس کی آنکھ سے نکل کر بہنے والا آنسو اس کی نظر میں آ چکا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ بھابھی مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ خود کو رونے سے بامشکل روک رہی تھی۔ ازلفا نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پہلے چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ روم میں لا کر اسے اپنا سوٹ دیا اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو خود ہی مطمئن کیا۔ کیا اب بھی ایگری نہیں کرو گی؟ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب اس نے آہستہ سے ایک بار پھر زینب سے پوچھا۔ نامحرم سے محبت کر کے میں اللہ کو اس معاملے میں ناراض نہیں کر سکتی۔ میں نے پڑھا ہے بھابھی، نامحرم سے محبت کیسے زلزلے لے کر آتی ہے۔ نکاح ہے اس زلزلے کو روکنے کے لیے، وہی ہو رہا ہے۔ وہ بھی ولید کی بہن تھی، بہت سے معاملوں میں اسی کی طرح ہر دھرم تھی۔ ان کو رخصت کر کے وہ اندر آئی۔ گھومنے کا پلان تو کینسل ہی ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا بھائی اتنا کمزور ہے، ایک لڑکی سے اس طرح مس بیہیو کرتا ہے، اور وہ بھی اس سے جس سے وہ محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ سیدھا ذیشان کے روم میں آئی تھی۔ اب کیوں میوٹ ہو؟ اب بھی چلاؤ۔ اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسو اسے حیران کر گئے۔ یہ کیا ہے ذیشان؟ پہلے اسے تکلیف دی اور اب خود رو رہے ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ وہ بنا کچھ بولے اس کے گلے لگ کر اپنا غم ہلکا کرنے لگا۔ شاید اسے سہارے کی زیادہ ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بہت سی دین کی باتیں کر کے اسے بہلا رہی تھی۔ اس کا دل ان دونوں کے لیے دعا گو تھا۔ ایسی محبت اس نے کب دیکھی تھی؟ ولید اور اس کے درمیان بھی ابھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا، یا پھر وہ دونوں انجان ہی تھے؟ اتنی جلدی آ گئے تم لوگ؟ ڈنر کر کے آنے والے تھے، کیا ہوا؟ ان لوگوں کو دیکھ کر سب نے حیرانی کا اظہار کیا۔ زینب گر گئی تھی اور اس کو فیور بھی ہو رہا ہے تو جلدی آ گئے۔ زرین کی بات پر دونوں عورتیں زینب کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ امی اب ٹھیک ہوں میں، تھوڑا سا آرام کر لوں۔ ٹھیک ہے، اپنے روم میں چلی جاؤ۔